امام حسن علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے معاویہ کی خفیہ سازش۔ اگرچہ معاویہ نے روز اول سے ہی صلح کی تمام شرائط کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی تھی، لیکن پھر بھی اسے امام حسن علیہ السلام سے اس بات کا خطرہ لاحق تھا کہ آپ علیہ السلام اسے یزید کے لیے اسلامی حاکم کے عنوان سے بیعت نہیں لینے دیں گے اور اس راہ میں ضرور رکاوٹ کھڑی کریں گے۔ اس وجہ سے امیر شام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ معاویہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ خفیہ طریقے سے امام حسن علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اپنے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس نے 4 منافقوں کا الگ الگ انتخاب کیا۔ ہر ایک سے کہا کہ اگر تم نے حسن ابن علی کو قتل کر دیا تو میں تمہیں 2 لاکھ درہم اور شام کا فوجی افسر بنا دوں گا، اس کے علاوہ اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا۔ ان 4 کے نام یہ تھے: عامر ابن حریث، اشد ابن قیس، حجر ابن حارث، شبس ابن ربی۔ معاویہ نے جن انعامات کا اعلان کیا تھا انہیں حاصل کرنے کے لیے ان سب نے حامی بھر لی۔ معاویہ نے ان سب پر جاسوس مقرر کر دیے جو پوشیدہ طریقے سے ان کی کارکردگی کی رپورٹ معاویہ کو بھیجتے رہتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کی اس سازش کی خبر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام ہمیشہ ہوشیار رہے تاکہ یہ سازش کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام ہر وقت لباس کے اندر زرہ پہنے رہتے تھے، یہاں تک کہ اسی زرہ میں آپ علیہ السلام نماز بھی پڑھتے تھے۔ آخر ایک سازشی نے حالت نماز میں آپ علیہ السلام پر تیر چلا دیا، لیکن اس زرہ کی وجہ سے تیر کا زخم بدن پر نہ لگا۔ شہادت امام حسن علیہ السلام۔ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد امام حسن علیہ السلام تقریباً 10 سال زندہ رہے۔ یہ تمام زمانہ آپ علیہ السلام نے خانہ نشینی میں گزارا۔ کوفے کی سکونت ترک کر کے آپ علیہ السلام مدینہ آ گئے تھے۔ یہاں سے آپ علیہ السلام نے کئی حج پا پیادہ کیے۔ باوجود کہ آپ علیہ السلام نے حکومتی امور سے ترک تعلق کر لیا تھا، لیکن معاویہ کو اس پر بھی چین نہ تھا۔ اس کے دل میں یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اگر امام حسن سے پہلے مجھے موت آ گئی تو یہ سلطنت ان کی طرف واپس لوٹ جائے گی اور میرا بیٹا اس سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ رات دن اس فکر میں تھا کہ موقع ملے تو امام حسن علیہ السلام کو قتل کروا دے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے کوفے میں ایک عورت سے شادی کی تھی جس کا نام جودہ بنت اشد ابن قیس تھا۔ جودہ حضرت ابو بکر کی بہن ام فروہ کی بیٹی تھی۔ معاویہ نے جوڑ توڑ کر کے اس سے سازش کی اور یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے تو 1 لاکھ درہم اس کو انعام ملے گا اور اپنے بیٹے یزید سے اس کا نکاح کر دے گا۔ جودہ معاویہ کی اس چال میں آ گئی اور ایک رات کو نہایتی قاتل زہر جو معاویہ کے ہاں سے آیا ہوا تھا حضرت امام حسن علیہ السلام کے کھانے میں ملا دیا۔ کھانا کھاتے ہی تمام بدن میں زہر کا اثر دوڑ گیا، خون کی قے آنے لگی، کئی تش بھر بھر کر اٹھائے گئے۔ زہر کے اثر سے تمام بدن نیلا پڑ گیا اور آپ علیہ السلام کی حالت لمحہ بلمحہ خراب ہوتی چلی گئی۔ گھر میں ایک حشر برپا تھا، بھائی بہنیں اور ساری اولاد آپ علیہ السلام کو گھیرے ہوئے تھی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ایک ایک کو حسرت بھری نظر سے دیکھتے اور صبر کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، یوں تو زہر مجھ کو کئی بار دیا گیا ہے، لیکن ایسا قاتل زہر ایک بھی نہ تھا۔ اس نے تو میرے جگر کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، ان قریب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، یہ تو بتائیے یہ زہر آپ کو دیا کس نے ہے تاکہ میں آپ کے خون ناحق کا اس سے بدلہ لوں؟ فرمایا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، نام بتانے سے کیا فائدہ؟ میں جانتا ہوں میرا اصلی قاتل کون ہے، لیکن سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں۔ اگر زہر دینے والے سے تم نے بدلہ لے بھی لیا تو اس قتل کا بانی مبانی تو اپنی سزا کو نہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ قاتل سے بدلہ لینے میں بہت سی مفسدے پیدا ہو جائیں گے اور میرے ساتھ تمہاری جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ بہرحال میری آرزو یہ ہے کہ اپنے نانا کے پاس دفن ہوں، لہٰذا تم نانی عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میری قبر بننے کی اجازت مانگو۔ امام حسین علیہ السلام امام وقت کے حکم کی تعمیل میں حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی خواہش کو بیان کیا۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ جب امام حسین علیہ السلام واپس آئے اور اس اجازت کا حال بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں
اس وقت تو انہوں نے اجازت دے دی ہے، لیکن وہ اپنی اس بات پر قائم نہ رہیں گی۔ جس وقت مروان وغیرہ کو خبر ہوگی وہ ہرگز اس امر پر راضی نہ ہوں گی اور زور دے کر حضرت عائشہ کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیں گے۔ بہرحال تم کو چاہیے کہ میری شہادت کے بعد پھر ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس جانا، اگر وہ اپنے قول پر قائم رہیں تب تو جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں۔ آپ علیہ السلام کی زندہ بچنے کی امید تو پہلے ہی روز دم توڑ چکی تھی۔ 4 روز بھی نامعلوم کیسے گزار گئے۔ آپ علیہ السلام کا ذوف انتہا کو پہنچ گیا تھا، بات کرنا دشوار تھی۔ آخر 28 ماہ صفر 50 ہجری روز پنجشنبہ آپ علیہ السلام شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔